بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا عقل سلیم دی ہے، فہم دی ہے، اس کو سمجھنے کو بھی صحیح ہے۔ ہم اس عقل سے ہم نے کیا کام لینا ہے؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ نہیں کہ صرف ہم ذائقے میں رہیں، کھانے پینے میں، ہاں، اور جو ہے اسی میں رہیں کہ کون سی بریانی کہاں اچھی ملتی ہے، مسالہ کہاں ملتا ہے، نہاری کہاں ملتی ہے، اسی میں رہیں رات دن، کباب نہاری پائے کھانے پینے میں۔ حدیث پاک ہے جو میری امت میں سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو ذائقے میں رہیں گے، ہر وقت ذائقے میں رہیں گے، کھانے پینے میں ذائقے میں۔ تو بات وہ بھی اس کے بعد ذائقے کو بدنام کرتے ہیں، یعنی شادی بیاہوں میں چلے گئے اور کھایا، پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار نہاری اچھی نہیں بنائی اس نے، بریانی میں کچھ کمی رہ گئی تھی، یعنی غذا پر ہے توبہ توبہ نقص نکالتا ہے غذا پر۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک تو کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، اس پہ نقص نکالنا ہے، بریانی مزے کی نہیں تھی، اچھا نہیں بنوایا، باورچی اچھا نہیں تھا، جبکہ دکھاتے ہیں کہ ہم کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے ذائقہ کیسا ہوتا ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، خاندانی، ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، افسوس، بڑا افسوس۔ اور آدھا کھایا، اس میں کچھ بچا یوں پھینک گیا ہے ڈسٹ بن میں، پھر نکالا، پھر بچا، پھر پھینک گیا ہے۔ وہ کھانا اگر نکال کے تقسیم کر دیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں 200-300 بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل کا فتویٰ مقدم ہوتا ہے ظاہری فتوے پر، دل کا فتویٰ مقدم ہوتا ہے ظاہری فتوے پر۔ اگر کسی مفتی صاحب نے آپ کو فتویٰ دے دیا کہ آپ کے حق میں جائز ہے اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، حرام ہے، تو آپ دل کا فتویٰ مانیں گے، دل کے فتوے پہ آپ عمل کریں گے، مفتی صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے۔ پھر سنیے گا، دل کا فتویٰ مقدم ہوتا ہے ظاہری فتوے پر، دل کا فتویٰ مقدم ہوتا ہے ظاہری فتوے پر۔ اگر مفتی صاحب نے آپ کے حق میں فتویٰ دے دیا کہ آپ کے حق میں جائز ہے اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، تو آپ دل کا فتویٰ مانیں گے۔ سمجھ میں؟ ایک فتویٰ اس کے برعکس ہو گیا، مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ تمہارے لیے چیز حرام ہے، مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ فتویٰ تمہارے لیے حرام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہو گئی، اور دل کا فتویٰ یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے جائز ہے، تو دل کے فتوے کو بھی آپ عمل کریں گے۔ کیونکہ کچھ فتوے ایسے ہوتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، ظاہری لکھ کے دو گے تو آپ سمجھیں گے یہ ہوگا یہ حرام ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کن مزاج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس سیاست کے ساتھ چل رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگی کہ آپ جو غذا کھا رہے ہیں کون سی کھا رہے ہیں، آپ کے اندر کون سی بیماری لگ رہی ہے، اور آپ ذہن پہ آپ کا دماغ کہاں جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ آپ ہوش و حواس میں ہیں اور آپ نے کچھ بات ڈیسیژن لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے ڈرگس سے آدمی کا مزاج بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ شراب کے نشے میں آپ نے جو ہے کچھ ڈیسیژن لے لیا، پھر مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ چیز حرام ہو گئی، یا غصے میں آپ نے کچھ کہہ دیا تو یہ چیز حرام ہو گئی۔ لیکن ڈرگس کا معاملہ الگ ہو گیا بھائی صاحب۔ ڈرگس کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ زندہ جاوید ہیں، بالکل ایسا چل رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، آپ بات بھی کر رہے ہیں، سب کام بالکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن ڈرگس ایسی چیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگس دی جا رہی ہے، آپ کا مزاج بچوں جیسا ہو جائے گا، آپ میں عقل جو ہے نا، عقل آپ کا جو ہے نا وہ نہیں رہے گی، ادراک میں وہ کیفیت نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے۔ بالغ بچے کی، پڑھے لکھے بچے کی جو ایک ادراک ہونی چاہیے نا، وہ ادراک سے آپ معدوم ہو جائیں گے، بچوں جیسا ادراک ہو جائے گا آپ کا۔ تو آپ سے اگر کوئی بات صادر ہوتی ہے اس حالت میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے چیز جائز ہو جائے گی، کیونکہ آپ بچوں جیسا آپ کا دماغ ہے، تو آپ جو ہے نا وہ آپ کے لیے چیز، اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی بات ہو گئی سرزد کسی بندے سے، آپ نے فتویٰ لیا کہ حرام نہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ میرے شیخ نے ایک بات کہی تھی، تو کیا کہتا ہے کہاں جاتا ہوں، ارے میں بتاتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ، مجھ سے لے فتویٰ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جو اہل باطن ہوتے ہیں نا نظام تکوینیہ کے، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ان کی بات اگر جو کہہ دی نا انہیں ماننی پڑے گی، کیوں؟ وہ ان کا کانٹیکٹ اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ سے سیدھے بات کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مجذوب جو ہوتا ہے نا، وہ اگر نگاہ بھی ڈال دے کام ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو مجذوب دعا نہیں کرتا، دعا کر دی تو ہو ہی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا، اور ہمیشہ یاد رکھنا، بہت سی جگہ بہت سو کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، اللہ والوں کی۔ حضرت زربری رحمۃ اللہ، مفتی زربری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے شیخ الحدیث رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کئی بار میری ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جناتوں سے بھی ہوئی ان کی ملاقات، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور خضر اگر جس کے لیے دعا کر دیں
ان کی دعا رد نہیں ہوتی حضرت اسلام کی کبھی. اگر کوئی حضرت اسلام کو پہچان لے دنیا میں، کوئی حضرت اسلام کا مرتبہ عہدہ ہے، تو ان کی دعا رد نہیں کرتا. انہوں نے کسی کے دعا دے دی تو سمجھ لو دعا رد نہیں ہو سکتی، ان کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، ان کا مرتبہ ہی الگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اب سنیے، زمانے سے فتاوی بھی چینج ہو جاتے ہیں، جیسا زمانہ ہے اس سے فتاوی بھی چینج ہو جاتے ہیں. ساحل اگر گھر پہ آ رہا ہے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل مسئلہ ہے، فتویٰ ہے. لیکن آج کے زمانے میں ساحل کوئی عورت آ رہی ہے، کوئی فوراً بھگا دو، ڈانٹو نہیں، بھلا ہوگا جی ایک دم بات نہیں کرو، ایک دم کیواڑ بند کر دو، کھولو ہی نہیں. بلکہ جو ایک آئی جو بال ہوتی ہے نا اس میں دیکھ لو کہ کون کھڑا ہے، منع کر دو جی، وہیں سے آواز لگا کے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں کس بھید میں کون ہے وہ. ہاں، وہ گورنمنٹ کی بھی آدمی ہو سکتی ہے، جاسوس ہو سکتی ہے، آر ایس کی آدمی ہو سکتی ہے، عورت ہو سکتی ہے، برقعے میں آئیے دیکھ رہی ہے ان کے گھر میں کون کون ہے، کتنی خوبصورت عورتیں ہیں، کتنی خوبصورت بچیاں ہیں، وہ یہ بھی دیکھتی ہیں آنند کے. وہ دیکھتی ہیں کہ اس گھر میں کون لوگ رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، اور کتنی خوبصورت بچیاں. وہ ایک نگاہ میں عورت سے بات کرنے میں پہچان لیتی ہے کہ یہ عورت پڑھی لکھی ہے یا میچور ہے یا کم پڑھی لکھی ہے. وہ اسی میں پھر وہ ٹارگیٹ کرتی ہیں پھر آنند کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب دور اندیشی کی باتیں ہیں. کبھی سوچو جی نہیں ساحل کو منع نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی، آپ کو اگر صدقہ دینا ہے پہلے بات تو پڑوسی کو دیکھو کہ کون بھوکا ہے. ہاں، آپ گھر میں صدقہ دے رہی ہیں بلا تو فقیر مانگنے کے لیے آپ کے گھر پہ ہی آ رہا ہے. یہ سب پھر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کس بحث میں آر ایس کا برقع پہن کے پھر رہی ہے، کون ٹوپی لگا کے پھر رہا ہے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، بتانے کی باتیں ہیں. میں تجربات کس دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، باہر نکلنا. آپ کوئی سودا خرید رہے ہیں، ایک عورت نے ہاتھ لگایا، بابو جی دے دو اللہ کے واسطے. آپ کچھ کھا رہے ہیں، وہاں کھڑی ہو جائے گی، آپ کے کھانے کو دیکھتی رہے گی، بابو جی کچھ دے دو. یہ سارے ہمارے ایریے میں ملیں گے. کھانا مشکل ہو جائے گا، کھانا آپ کو نظر لگائے گی کہ بابو جی دے دو دے دو. سارے جام اس سے لے کے آپ یہاں تک آ جاؤ، بس صحیح وہیں کھڑی رہیں گی ساری ہر وقت. سمجھ میں آئی بات؟ دماغ لگایا یہ ہم نے زیادہ پیدا کر لیے ہیں ان کو. ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ کھانا چلنا مشکل، سودا لینا، پیسے دینا، گننا سب مشکل ہو گیا ہمارا. پیسے گننا ہے تو بابو جی دے دو کچھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ اپنے گلے میں توک ڈال رہے ہو، مشکل پیدا کر رہے ہو اپنے لیے. عورتوں سے کہہ دو قصدن کہ گھر میں کسی عورت کو پیسہ نہ دیں. کس بحث میں کون ہے؟ فتوے چینج ہو گیا زمانے کو دیکھ کے. سمجھ میں آئی؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، کون سی شریعت وہ ہے کوئی مطلب جو یاد نہیں آ رہا میرے خیال میں بہرحال کتاب کا کیا نام ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم ملو. کم ملنا بھی صحیح ہے، اور تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل جو ہے ایک اور ہے تقلیل اختلاط. یعنی تقلیل منام میں بھی یہ ہے کہ نیند اگر آپ کی پوری ہوئی ہے اتنا سو. ہاں، یعنی کہ جان کے آپ کمزور ہیں، اس کا تو دیکھو معاملہ الگ ہے، اس سلوک کے اوپر وہ بندہ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں. تقلیل طعام کے بارے میں منع کر دیا. اس زمانے میں لکھی گئی تھی کتاب 600 سال پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ 600 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی تھی. اس وقت قوت اعضا طاقتور تھے، مرد طاقتور تھا، غذا طاقتور ہوتی تھی، بادام بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ہر غذا طاقتور تھی، اصلی تھی، اور بندوں میں طاقتور تھے، قد آورد آدمی تھے. تو اس وقت کم کھانے میں آدمی کی ذوف نہیں ہوتا تھا. آج کے دور میں اگر وہ کتاب کا کوئی عمل کر لے تو ذوف ہو جائے گا. پہلی بات تو زیادہ خوراک کھا کے بھی آدمی کمزور پڑ رہا ہے، اپنی پوری خوراک لے کے بھی کمزور پڑ رہا ہے، کیونکہ اصلی چیز مل نہیں رہی. نہ گھی اصلی، نہ فروٹ اصلی، انجیکشن والے فروٹ کھا رہے ہیں ہم. کوئی چیز اصلی نہیں. سبزیاں بھی جو ہے کاربوہائیڈریٹ کی مطلب جو بھی کیمیکل سے بنا کے بھیج رہے ہیں، یوریا سے ہم اناج پیدا کر رہے ہیں، ہم کون سا کھاد ڈال رہے ہیں اس میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وقت پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہیں، پیٹ بھر کے. 4 روٹی ہیں تو 4 روٹی کھاؤ آپ. یہ نہیں کہ 4 روٹی کھانے کے بعد 5ویں کھا لی. اگر مرغا ہے کوئی اچھی چیز آ گئی تو 5ویں کھا لی. 4 ہے تو 4 ہی کھائیے آپ. ذوف ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی. کمزوری آئے گی تو پتہ چلا 60 تک پہنچتے پہنچتے آپ پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کرسی رکھ کے. آج کا جوان 50 سال کا کرسی رکھ کے نماز پڑھنے لگا بھائی صاحب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرسی رکھ کے نماز پڑھ رہا کہ مسئلہ تو پوچھ لو جا کے کسی مفتی سے، مدرسے سے بڑھے کے. کرسی رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کرسی رکھ کے نماز پڑھنا ہے، بتائیے آپ. کسی سے کچھ پوچھا نہیں، عقل لگا لی، کرسی رکھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے. ارے بھائی آپ دیکھیے، آپ اس قابل نہیں، سجدہ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو آپ اس کا مطلب بہت زیادہ مریض ہو گئے. یعنی آپ چلنے کے قابل بھی نہیں. جو سجدہ نہیں کر سکتا سمجھ لو چلنے کے قابل نہیں. آپ چل خوب رہے ہیں اور کرسی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کی نمازیں ہی پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اپنے اوپر مسئلے خود لگا لیے آپ نے. زمانے سے زمانہ فتاوے چینج ہو جاتے ہیں. آپ عورت کو منع کر دیجیے، کیونکہ ہماری عورتیں کم پڑھی لکھی ہیں،
پتہ چلا کیا کرتی ہے، پتہ چلا خوبصورت بچی ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا، وہ بھنگن وہ ساحل کو دے رہی ہے عورت کو، نے ایک ہی نگاہ میں بچی کو پہچان لیا. سمجھ میں آئی؟ یہ دیکھتی ہیں کہ کون سی بچی آگے چل کے کتنی خوبصورت بنے گی، ہمارے لیے ذریعہ معاش کا ذریعہ بنے گی. سمجھ میں آئی؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. میں پوری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ بس میں بتا رہا ہوں زندگی کا تجربہ. یہ بزرگوں نے باتیں بتائی ہیں. سمجھ میں آئی؟ حضرت مفتی ظفر علی رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پردے میں یا کوئی اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس سے اچھا اسکول سے بہتر اپنے گھر میں پڑھا لو، جائز رکھ لو، وہ بہتر ہے. اگر ایک مرتبہ لڑکی کی عصمت طاری ہو گئی، نسلیں خراب ہو جائیں گی. لڑکی نہیں بتائے گی. اور آج کل کا زمانہ تو بھائی کیمرے کا زمانہ ہے. کیمرے کا زمانہ ہے. بتاتی والی ہوگی تو وہ بھی نہیں بتائے گی، ڈر کے مارے. کیمرے کا زمانہ ہے. فوٹو کھینچ کے روئی آیا، بتا دیا تو عزت گئی. اور بھائی یہ ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص العقل. یہاں کوئی عورت پھنس گئی نا، بالکل بے جھجک ہو سے کہہ دے اس سے. میں بتا رہا ہوں بچوں کو بھی، کہیں غلطی سے کوئی ہو جاتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے، پھنس گئی تو کہتے جا کر لے جو مر جائے. وہ نہیں بتائے گا کسی کو جا کے، کیونکہ بتا دیا پولیس ریکٹ مار لے گی. ایسے آدمی کو ضمانت نہیں ہوئے گی کہ لڑکی کی تو فوٹو کھینچتا ہے. اور ایک مرتبہ چلی گئی، دوبارہ گئی، پتہ چلا ساری زندگی جاتی رہے گی. اور توبہ بھنگی چواروں میں بھی جائے گی. بھنگی چواروں میں جائے گی. پھر وہ اس کے ذریعے پیسہ بھی کمائیں گے. جب تو ہوٹل جا، خوبصورت دکھا دی کہیں وائرل فوٹو کر کے بڑی خوبصورت ہے، وہاں بھیجو. ہوٹل 2 منٹ میں مل جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے 1000-2000 روپے میں ہو جاتے ہیں. پتہ چلا خوب پیسوں اس سے پیسے کما رہے ہیں لوگ. اس سے پیسے کمانے لگے، اپنی گھر گرہستی چل رہی ہے سب کی. کم عقل عورتوں کی بتا رہا ہوں میں اب بھی پھر کہہ رہا ہوں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اتنی ناقص العقل ہوتی ہے یہ عورت، کیا کتنی پڑھ لکھ جائے، ناقص العقل. تو میں تو آج کہتا ہوں کہ وہ نکاح کر کے لائے نا، سب سے پہلے زنجیریں پیروں میں ڈالتے ہیں وہاں تک جہاں تک چلتا کہ پورے گھر میں، اور ایک کیمرہ باہر لگا دے. پیسے ہوں تو 3-4 ہزار روپے لگیں گے. اور یہ دیکھتا رہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. صبح سے شام تک کی ویڈیو دیکھ لے. اور وہ تو جا ہی نہیں سکتی باہر، تالا اپنے ساتھ، چابی اپنے ساتھ لے جائے، تب سیف رہے گا. تو عقل سے معذور ہے، اور تربیت گھر کی صحیح نہیں ہوگی. اور وہ جو ہے نا مرد طبیعت میں اس کے ملان ہو گیا ہے شہوت کا، تو عورت میں اس سے زیادہ ہے. آج کل کے دیکھ لو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کہہ دو. ہمارا مزاج تھا پہلے بھائی صاحب، آج سے جب ہم نے داڑھی رکھ لی تب بھی ہمارا مزاج رہا کہ کوئی عورت بلائے ہم چل دیں، کوئی عورت بلائے تو ہم چلتے ہیں. ہمارا مزاج شروع میں جب داڑھی رکھنے کے بعد بھی یہی تھا. لیکن اللہ کا فضل ہوا، اس کے بعد جو نگاہ بھی بد ہوتی تھی، کہتے تھے نگاہ بد ہوتی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے شیخ کی برکت سے آج نگاہ بد نہیں ہوتی. اب تو بھائی صاحب چلتے میں لڑکیاں ٹچ ہو جاتی ہیں جان کے کہ کسی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اللہ بچا رہے ہیں مجھے، اللہ بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بچائیں، آپ سب کا بھی ایمان کی حفاظت کریں. بتا دیا، صاف بتا دیا میں نے کہ بد نگاہی ہم سے بھی ہوتی تھی. اور ہم تو خود سوچتے تھے داڑھی رکھ کے ٹوپی کوئی ہمیں بلائے تو ہم اس کے گھر چلتے. سمجھ میں آئی؟ داڑھی رکھ کے ٹوپی کی بات بتا رہا ہوں میں اندر کی. بعد میں جب خوب اللہ کے راستے پہ چلے، شیخ سے رجوع کیا، مطالعہ کیا کتابوں کا، ذکر اذکار کیا کثرت سے، استظہار کیا رات کو کہ اللہ میاں کیا باتیں آ رہی ہیں. تب جا کے سوچتے تھے اللہ میاں تو گناہ کی بات ہے. تو پتہ چلا وہ سوچ سے استظہار کرنے سے، شیخ سے دعا کرانے سے یہ سب مرد نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. اب بد نگاہی نہیں ہوتی. اب طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ خالہ مامزاد لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے چہرے سے چہرے ملا کے بات کر لیں. وقت سے وقت بدل جاتا ہے، اور تزکیہ سے سارے اخلاق رضائی نکلتے چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے. آپ کوشش تو کیجیے، کوشش کیجیے. جب کوشش نہیں کریں گے، صرف نماز روزے پہ رہیں گے، کچھ حاصل نہیں. اور نماز روزے کے بعد آپ اپنا تزکیہ پہ رہیں گے، استظہار کریں گے سوتے وقت میں کیا کر رہا ہوں. توفیق ہو گئی تزکیہ کی، اصلاح کی، کامیاب ہو جاؤ گے. اور صرف نماز روزے پہ رہیں، کچھ حاصل نہیں. نماز سے تو آپ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جبھی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے. بے حیا، بے شک نماز ناشائستہ باتوں سے اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے. یعنی جو اچھی باتیں نہیں ہیں اور بیکار باتیں ان سے روکتی ہے. آپ اگر خلوص کے ساتھ نماز کریں گے، ادا کریں گے، اہدینا الصراط المستقیم پہ صحیح چلیں گے، تو آپ کو نماز ہی کافی ہے آپ کے لیے صحیح راستے پہ لانے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بھی خوبصورت لڑکی ہو آپ نگاہ نیچے کر لیں گے. میاں لڑکیاں فتنے میں ہیں، فتنہ کا زمانہ ہے. لڑکیاں باہر پھر رہی ہیں کہ کوئی دیکھیں اچھا بچہ ہینڈسم تو چمڑ جائیں اس سے کسی طرح. اور نگاہ ڈالیں، نہیں نگاہ میں لا رہا تو چمڑ جائے، جسم ٹچ کر دیں، کہیں تو پکڑ میں آئے گا. زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں میں. عورتوں لڑکیوں کو تو چھوڑ دو، 8-10 سال کی بچیاں نگاہ ڈال رہی ہیں. میں بتا رہا ہوں ایسا معاشرہ ہو گیا، کیونکہ ان کی جو ماں باپ ہے نا، وہ ان کی خود کی بگاڑ ہو ہوا ہے. وہ بچے پہ کیا نگاہ رکھیں گے. ایک بچی میں نے دیکھا، اس کی تقریباً 8 سال کی عمر ہوگی، قمیض پہنی تھی، شال پہن کے آئی ہوئی چادر، جان کی چادر ہٹائی، مجھے بار بار دیکھ رہی ہے، یعنی اپنے بازو دکھا رہی ہے. توبہ توبہ.
यानी बार बार हटा के मुझे देख रही है। तो ना, ये बच्ची की उम्र 7-8 साल की है, इसकी माँ कितनी बदकारत, तो लानत इसकी माँ पे, जो इसने इसका ख्याल नहीं रखा। और अलमादल्ला माँ नहीं तो बाप तो होगा, कोई तो होगा घर में। तो ये हाल है, कुर्बे क़यामत के आसार है, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताना नहीं चाहता, रिश्ते भी अब बड़े बड़े ख़राब हो गए हैं। एक साहब लिख रहे थे सालिक कि मैं बैठा हुआ था, मेरी सगी ऐसा रिश्ता था, क्या कहूँ क्या कहूँ, वो आन के पास बैठ गई, तो मैं उठ के भाग गया। बड़ा रिश्ता, मैं बताना नहीं चाहता। आप कहेंगे मोबाइल पे क्या क्या बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, बता दूँ, ज़रूरी नहीं है इस्लाही बातें। कह रहा मेरी एक सालिक लिखा है कि मेरी सगी चची तन्हाई में मेरे पास आन के बैठ गई, तो मेरे मतलब कुछ जिस्म पे कुछ हाथ ला के देख रही है, मैं उठ के भाग गया। बताइए, सगी चची, ये ख्याल आते हैं लोगों के, क्योंकि गंदगी से आए, तौबा करी नहीं, गुनाह में रहे, तो पता चला उनका फिर गुनाह का मिजाज ऐसे ही हो जाता है। यानी अपने भतीजे को, अपने भांजों को गलत निगाह से देखती है। और जो आदमी गलत होता है ना, वो अपनी फुफीजात मामूजात बहनों को गलत देखता है। वो आदमी जो शुरू से गलत रहा है ना, वो अपनी खालों को भी गलत निगाह डालेगा। बता रहा हूँ, एक साहब ने तो लिखा है वाकया, जहाँ मैं नौकरी करता था, एक लेबर टाइप का आदमी था, लेबर उनका नौकरी करता था। बताया उसका बराबर में दोस्त क्या कह रहा है, ये कमबख्त अपनी खाला से जिना करके आता है, अपनी खाला से जिना करता है, फिर मुझे बताता है। उस दिमाग से भी थोड़ा कमज़ोर था दिमाग। बताइए आप, ये ज़माना आ गया। बताइए आप, ये फिर हम क़यामत जो आएगी ना, मुसलमानों की वजह से आएगी। क़यामत मुसलमानों की वजह से आएगी, अमाल जब ख़राब हो जाएंगे। गैर मुस्लिमों को तो दुनिया जन्नत है, समझ में आई बात। अल्लाह ताला हमेशा याद रखना, नाफ़े और ज़ार है, हमारी पे जो अजाब आ रहा है ना, हमारे अमालों से आ रहा है। आप कहें हदीस थी, वो आखिर में लड़ते रहेंगे, आखिर तक वो सरजमीन है उनके लिए दुआ है। भाई किसके लिए दुआ कर रहे हैं हुज़ूर अक़रम, आखिर तक लड़ते रहेंगे, आखिर तक। यानी ज़िक्र उसका करने वाले भी लड़ ही रहे हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, मदारिस में बैठ के उनके लिए दुआ कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लिए शेखुल हदीस, मुफस्सिर कुरान अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो उनके लिए लड़ ही रहे हैं भाई साहब। उनके लिए दुआ करना लड़ना ही है। मक्के शरीफ में जो रह गए थे हिजरत के बाद, मक्के शरीफ की हिफाज़त के लिए उन्होंने इस्तग़फ़ार करी वहाँ पे, वो लड़ ही रहे थे मक्के शरीफ में। क्योंकि लड़ना मतलब दुआ करना। मक्के शरीफ के अज़ाब टाल दिया अल्लाह तबारक ने, मौक़ूफ़ कर दिया अज़ाब, कि इन पर अज़ाब ना आए। लड़ने के मुरादी हुए ये भी सब। आप कौन सी बात कर रहे हैं, हदीस कैसे समझ लेंगे हुज़ूर अक़रम की? अगर एक जमात लड़ती रहेगी तो एक जमात लड़ेगी तो मतलब दूसरे उन पर गालिब आ जाएंगे, उनका ईमान ही नहीं। यानी उनको ऐसा कर देंगे, उनके मकानात को खंडर बना देंगे। तौबा तौबा तौबा। यानी वो कौन लोग हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं? यानी अल्लाह वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं हर वक्त। जब वो अल्लाह ताला उन्हीं से काम लेके फ़तेह कर देंगे। यानी जब वो निकलेंगे ना काले झंडे लेके, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी उन्हें। हदीस है ना ये, समझ रहे हैं आप? हदीस को समझना आसान नहीं है। हमारी वजह से बच्चे भी अजाब में आ जाते हैं। जब हमारे गुनाह ऐसे होते हैं ना, तो अजाब आता है तो बच्चे भुगतते हैं। बच्चे तो मासूम हैं, उन पर तो नमाज भी फ़र्ज़ नहीं। हमारी वजह से बच्चों पर अजाब आता है कि हमारे अमाल की वजह से बच्चों पर अजाब आ गया। उन पर तो नमाज फ़र्ज़ नहीं हो, तो क्या गैर मुस्लिम का बच्चा हो या मुसलमान का हो तो जन्नती है। समझ में आई? नमाज पढ़ नहीं जन्नती है, जब हमारे बालिग होने के बाद पकड़ होती है मुसलमान के बच्चे की। समझ में आई बात? ये ज़हन में रखना ये बात। इसलिए हदीस को समझना, मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे, आसान नहीं है। हदीस एक ज़ाहिरी होता है कि हदीस का बातिन, या कुरान पाक ज़ाहिर एक बातिन कैसे समझ लेंगे आप? हाँ, आप शेर व शायरी तो समझ नहीं सकते। अगर बंदा कोई शेर कह दे तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या कह रहा है। मेरे जितने भी अशार हैं बाफ़ज़्ल बारी ताला मेरे शेख की बरकत से हैं। मेरे शेख के हैं फैज़ मिल रहा है, जब भी दिल में आते हैं अशार, जो भी मैं कहता हूँ ना, आप खुद समझ जाओगे भाई क्या बोल रहा है। फिर बाद में कहते हो यार इसका मतलब ये है, ये तो अशार का ही मतलब ही अलग हो गया। समझ में? कई मतलब निकलते हैं मेरी ज़ुबान में। उर्दू में ही कई मतलब निकलना है, उर्दू में भी कई मतलब निकलना है। तो हदीस समझ लेंगे हम आसानी से? नहीं समझ सकते। जब तक कल पाक नहीं होगा, कल में जुल्मत ख़त्म होकर एक मुबद्दल मलकूतियत नहीं आ जाएगी। यानी जुल्मत है हमारे कल में। अगर दुनिया और हुब्बे माल हुब्बे जा की जुल्मत ही है, तो उसमें नूर कहाँ होगा? जुल्मत निकलेगी, नूर आएगा। हाँ, शैतनत निकलेगी, मलकूतियत की सिफात आएंगी। तज़किया के यानी सिर्फ नमाज रोज़े पे रहे, डिग्री लिया है मौलवियत की। हाँ भाई साहब, मौलवियत के बाद बहुत पढ़ना पड़ता है। मौलवियत के बाद असल पढ़ाई शुरू होती है। मेरे हज़रत वाला मौलवियत में खूब पढ़ा करते थे। हैं, खाना खा रहे हैं तो कागज़ पे लिख के याद कर रहे हैं, याद कर लो। बाज़ार में जा रहे हैं तो कागज़ लिख के याद कर रहे हैं। हज़रत उनके शेख मुजद्दिद मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी अंकल ने बुलाया, इधर आओ। तो इतनी मेहनत क्यों करते हो अभी मौलवियत करने में? कि हज़रत मुझे शौक़ है। नहीं, अरे मौलवियत के बाद तो असल पढ़ाई शुरू होगी। पता चला अभी मेहनत कर ली, मौलवियत के बाद फिर किताबें रख दोगे तुम। असली पढ़ाई मौलवियत के बाद शुरू होगी। बाकियों के फिर ज़माने को देखना है तुमने। मौलवियत कर ली, फिर मुताला होगा, फिर ज़माने की इस्लाह करनी है आपने, तब मुताला करना ज़बरदस्त। उसके बाद समझ में आई? मुताले के बाद फिर तज़किया है असल।
خالی مولویت کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، صحیح علم حاصل کرنے کے بعد آپ پورے مکمل نہیں ہوئے، پھر آپ جائیں گے خانقاہ کی طرف تزکیہ کے لیے، یعنی آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کریں گے، ہاں ہاں، اس پر پھر آپ جو ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، سنت نوافل کو نہیں چھوڑیں گے آپ کا دعام رہے گا ہمیشہ. نوافل میں بھی دعام ہے کہ اشراق ہے تو اشراق قضا نہیں ہونی چاہیے، چاش ہے تو چاش قضا نہیں ہونی چاہیے، اور اوابین ہے تو اوابین قضا نہیں ہونی چاہیے، تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی تو پڑھ لو دوسرے دن، لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ عاشق ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو. نمازوں کے علاوہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں نوافل کے ذریعے، اللہ خوش ہو رہا ہے. اس میں پابندی کے ساتھ بھیج رہا ہے مجھے، اس میں ناغہ نہیں کر رہا. کوئی عذر ہو گیا تو معاف ہے، وہ تو عذر ہو گیا تو وہ تو پھر آپ رخصت ہیں، لیکن پھر بعد میں کسی وقت اور قضا کر لو. محبت ہے تو قضا کر لو. سالک کا مقام یہ ہے کہ قضا کر لو، تب جا کے اللہ اپنا قرب دیتے ہیں. اب بندہ یہ مجھے پورا دوام کر رہا ہے، چونکہ یہ معین ہے اللہ تک پہنچانے میں، معین مددگار. دو چیزیں ہیں، ایک تو گناہوں سے بچنا، شریعت پہ چلنا، کیا حلال ہے کیا حرام. شریعت فقہ ہے، اس میں فقہ میں یہ ملیں گی کیا حرام ہے کیا حرام. فضائل میں کچھ نہیں ملے گا. فضائل میں یہ ملے گا صحابہ نے کیا کرا، کیا مرتبہ حاصل کیا. فضائل میں یہ ملے گا اولیاء اللہ کیا مرتبہ حکایتیں تھیں، کیا کرامتیں تھیں. لیکن فقہ میں یہ ملے گا کیا حرام ہے کیا حرام. جب تک فقہ سے نہیں گزرو گے فضائل کچھ اہمیت نہیں فضائل کی. یعنی آپ کو یہی نہیں پتا کیا حرام ہے کیا حلال، تو آپ کتنے بھی تہجد پڑھتے رہو، کتنے بھی قصے کہانی سنتے رہو صحابہ کے، کتنے بھی اولیاء اللہ کی کرامتیں سنتے رہو، کچھ حاصل نہیں. جب فقہ کا آپ کو معلوم نہیں کیا حرام ہے کیا حلال، سب کھائے چلے آ رہا ہو. یعنی ایک طرح سے یہ دیگ ہو گئی، دیگ میں کچھ بھی ڈال دو، جو بھی جا رہا ہے سب مل رہا ہے، اس میں مسالے بھی، دال بھی، نمک بھی. جیسے خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ منیر چشتی رحمۃ اللہ ایک دیگ ہے نا، سارے کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. وہ ہمارا قلب ہو گیا، سب جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں. اب یار یہ حرام تھا تو آپ مت کیجیے حرام تھا. یعنی آپ مفتی آپ کے ہم کو آن کے ہر چیز بتائیں گے صاحب یہ جو کھا رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ جو کھا رہے ہیں یہ حلال ہے. آپ کو پوچھنا پڑے گا اگر محبت ہے تو. آپ محنت کرتے ہیں نا، بزنس کو بڑھاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں بزنس کیسے ترقی کروں، کون سی چیز کہاں سستی ملتی ہے، کہاں اس کو کیسے بتاؤں، کیسے اس کو بیچوں، کس انداز سے بیچوں. آپ سیکھتے ہیں نا تو دین کا علم سکھانے کے لیے آپ کا حضرت جبرائیل صاحب آئیں گے اتر کے. اب یہاں کا دماغ کا استعمال ہے، وہ بتائیں گے اس طرح کرو. افسوس یہ باتیں ذہن میں ڈالو کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط. فقہ کا علم ہے، فقہ صحیح راستہ دکھاتا ہے. سمجھ میں آئی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اتنے کمزور ہو گئے، کمان کی طرح جھک گئی. نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کرتے کرتے اتنے کمزور ہو گئے، کمر کمان کی طرح جھک گئی. کمان ہوتی ہے نا جس میں تیر چلاتے ہیں، کمر کی جھک گئی کمان کی طرح. اور روزے رکھتے رکھتے زیادہ تر روزے نفلی رکھتے رکھتے اتنے کمزور ہو گئے، تیر کی تار کی طرح پتلے ہو گئے بالکل. تو جب تک حلال نہیں کھاؤ گے بیکار ہے. کتنی بھی نمازیں پڑھ لو کمر جھک جائے، کتنے بھی کمزور ہو جائے روزے رکھتے رکھتے بالکل تار کی طرح بیکار ہے. جب تک حلال نہیں کھاؤ گے اس میں حرام کا رکمہ چلے گا، سب بیکار ہے. ایسا ہے عبادت جسے گوبر کے اوپر مکان بنانا، کب دیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے. سمجھ میں آئی بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا مشتبہ چیزیں سے بھی بچنا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا پڑتا ہے. یہ شک ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال، فوراً چھوڑ دینی پڑے گی. ذرا سی چٹکی بھر بھی مثال کے طور پر پتہ چل جائے نمک حرام کا ہے، چٹکی بھر نمک بھی لینا جائز نہیں ہے. لے لیا تو انوار نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا، بھوت کی طرف چلے گئے آپ. اچھا حرام کھا رہا تھا تو یہ پتہ نہیں ہماری محبت اتنی کمزور ہے. الماذ اللہ ہم اتنے ایسے ہیں، اتنے توبہ ایسی ہستی ہیں ہم وحدہ لا شریک کہ ہم اس پہ بھی ہم غور و فکر نہیں کریں گے. حرام کھا رہا پھر ہم تیرے قرب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی ہستی، اس کو اپنے قرب لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، ان کے دوست بن رہے ہو، وہ ان چیزوں پہ نگاہ نہیں رکھیں گے. نوافل کو دیکھیں گے کتنی پابندی سے پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار شریعت پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا. عین شریعت پہ چلتے 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 نیت کو دیکھتے ہوئے، حب جا کو دیکھتے ہوئے، حب مال کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد اراد و وظائف پورے پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت پابندی سے ہو رہی ہے. اراد و وظائف شغل ازگار ہو رہے ہیں پورے پابندی کے ساتھ، نوافل پورے پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں. سمجھ میں یہ چیز آ گئی پوری. اور یہ معین ثابت ہو رہی ہیں شریعت پہ چلتے ہوئے.
हुब्बे जा हुब्बे माल निकालते हुए दियानतदारी ईमानदारी से कर रहा है, दीन सिरातल मुस्तकीम के साथ तमाम हैं मतलब शोबे ज़िंदगी हैं उसके साथ चल रहा है तमाम ज़िंदगी उसकी उसमें चल रही है दीन सिरातल मुस्तकीम के साथ। निगाह कहाँ जानी है, हाथ कहाँ जाने हैं, ज़बान कैसी हिलनी है और नाक के नीचे का हिस्सा कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे बचाना है। किसी की नौकरी करनी है तो किसी अंदाज से करनी है, ईमानत दियानतदारी के साथ। किसी के घर में जाना है तो ईमानत दियानतदारी जो हुजूर की तालीमात है उस तरह जाना है। तमाम चीज़ों से चलते चलते मुराद वज़ाइफ मुआइन होते हैं फिर उसको आगे बढ़ाने में। इन चीज़ों के साथ फिर मुराद वज़ाइफ मुइन होते हैं, जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। जो ज़िक्र उसकार करेगा, तिलावत कुरान करेगा, नवाबिल पढ़ेगा, वो उसका तज़किया जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। उसके बाद फिर तीसरी सीढ़ी होती है मार्फत की, आखिरी सीढ़ी। मार्फत की सीढ़ी कामिल होती है मसाइब पर सब्र करने पे और शुक्र करने पे। फिर अल्लाह ताला देखते हैं अब तेरा असली आखिरी इम्तहान शुरू हो रहा है, उसमें अब तू शिकवा करता है या कमाल को पहुँचता है, वो बंदे के इख्तियार में है। वो शेख का फैज़ होता है, बंदे की नीयत भी होती है। फिर बंदा जो उसमें मसाइब आते हैं ना, फिर वो वहाँ कितना शुक्र अदा कर रहा है ज़बान से और कितना सब्र कर रहा है। अगर वो शिकवा नहीं करता तो समझ लो ये कमाल को पहुँच रहा है और मसाइब डालते हैं और मसाइब, यानी वो अब मार्फत में कामिल होता चला जा रहा है, उसकी मार्फत कामिल हो रही है, यानी ईमान में कामिल होता चला जा रहा है, कमाल को पहुँच रहा है। तमाम कमालात मौसूफिया का वो हामिल होता जा रहा है और यूब व नकाइश से पाक होता जा रहा है। रज़ाइल भी निकाल रहे हैं उसको अल्लाह ताला और अनवार भी दे रहे हैं। धीरे धीरे तमाम रज़ाइल निकलते चले जा रहे हैं, यानी वो एक तवाज़ो पैदा हो रही है, उसमें तकब्बुर निकलता जा रहा है। समझ में आई? दिल से बहुत से सोचते हैं भैया इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं। अरे सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो हज़रत गौस पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने पहने हैं। रोज़ाना नया कपड़ा और ऐसा कि बादशाह भी नहीं कोई भी नसीब नहीं होगा। हज़रत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने वो लिबास पहना है जो बादशाह को नसीब नहीं था, और वो ग़िज़ा खाइए कि जो बादशाह भी नहीं खाते होंगे। रोज़ाना मुरग्गन ग़िज़ा खाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि फ़कीर हो गए ऐसी मुरग्गन ग़िज़ा खा रहे हैं। मियाँ कमाल को पहुँच जाना, अल्लाह तक पहुँच जाना, ग़िज़ा भी खाना कोई मना नहीं है, अच्छा लिबास भी पहनना मना नहीं है। दिल में जब अल्लाह है ना, समझ लो कोई बुरा नहीं है। आप बन गए सूफ़ी गाली, पता चला कौरमा आ गया बढ़िया, उसमें पानी डाल के खा रहा है। क्या अभी कौरमा आ गया, मेरा नफ्स जो है ना खुश हो जाएगा, इसलिए मैं कौरमा उसमें पानी डाल के खा रहा हूँ। तौबा, यानी आप सूफ़ी गाली हैं, कोई सूफ़ी नहीं है। आपके जितने भी मुरीद हल्के बैठे हुए हैं सब आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप कोई भी कमाल को नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आप खुद ही हैं बेकमाल हैं, बाकमाल नहीं है। क्योंकि आप शोरबे में एक नेमत दी अल्लाह ताला ने, उसको उसमें पानी डालना है कि साहब मैं तो अपने नफ्स को मार रहा हूँ। तौबा तौबा। और हज़रत गौसे पाक कितना मुरग्गन ग़िज़ा रोज़ाना खा रहा है, ऐसी लिबास के बादशाह को भी नसीब नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? दिल से है, दिल से आप कितने हैं अपने अंदर मिस्कीनियत लिए हुए हैं, आजिज़ी लिए हुए हैं, और दिल में मिस्कीनियत नहीं है, और चलने में आजिज़ी है, दिखाने में आजिज़ी है, आप ज़ीरो हैं। चलने में अकड़ हो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में मिस्कीनियत असल है, असल दिल को देख रहे हैं अल्लाह ताला। इस टाइम किसी अल्लाह वाले को, दरवेश को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दरवेश का मिलना बहुत मुश्किल है, कुर्ब क़यामत के आसार हैं, बहुत मुश्किल है। हुब्बे जा हुब्बे माल पड़ी हुई। मियाँ मैं तजुर्बे की बता रहा हूँ आपको कि आदमी खातिर उसकी करता है जो दीनदार भी है ना, उसकी खातिर करेगा जिससे कुछ फ़ायदा है। जिससे कुछ फ़ायदा नहीं ना, गरीब आ जाएगा उसकी खातिर नहीं करेगा। जब चलने लगेगा कहेगा कुछ मंगाऊँ आपके लिए, मंगा रहा हूँ बैठिए, नहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ कोई आ गया जैसे इससे मकसद हासिल करना है, पैसे वाला है, ओहदे वाला है, तो नहीं भी मना करेगा तब भी मंगाएगा बगैर किए। आइए रुको, अभी आ रहा है, कुछ इशारा कर देगा लेकर आओ जी। तो जब ऐसे ही आम आदमी आ जाएगा, क्या मुफ्ती हो कहीं भी गरीब है, कहेगा जाते वक्त कहेगा मंगा रहे, मैं कुछ चाय मंगा रहा था, रुको रुको। ये सब क्या है? मफाद। अल्लाह ताला नहीं देखेंगे इस बात को? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। शेख में भी ये बातें आ जाती हैं। शेख शेख बन तो गया शेख, लेकिन वो कमाल का शेख नहीं बना। शेख ने खिलाफत दे दी, क्यों दी वो अल्लाह ताला जानते हैं और शेख जानते हैं, हैं? लेकिन असली खिलाफत जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, शेख पे इल्का आ जाती है, इसे खिलाफत दे दो, ये कमाल को पहुँच चुका, फिर वो दे देते हैं। खिलाफत ख्वाब के ज़रिए भी दी जा सकती है, ख़त के ज़रिए भी दी जा सकती है, बुला के भी दी जा सकती है। तीनों ज़रिए हैं। ख्वाब में दे दिया गया और मरने के बाद भी दे सकते हैं खिलाफत। शेख लिखा है हज़रत थानवी मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने। कोई शेख पर्दा कर गए, जब देखा इनका मुरीद कमाल को पहुँच गया, ख्वाब में आन के दे देंगे खिलाफत। कोई अपनी ज़िंदगी में पता चला कहीं दूर शहर में बैठे हुए हैं, आप कमाल को पहुँच चुके हैं, पता चला ख्वाब में आन के खिलाफत दे देंगे आपको, मरने से पहले देगा खिलाफत। पता चला आज पर्दा करना है, सुबह रात को खिलाफत देगा। वो खिलाफत अलग होती है, वो ओहदा होता है, समझ में आई? और कोई बुला के खत के ज़रिए दे देते हैं, मैंने आपको खिलाफत दी। कोई बुला के जब गए तो आलो मैं आपको खिलाफत दे रहा हूँ। ये ज़माना पहले का था, अब ज़माने में कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, ऐसे शेख कहाँ मिलेंगे, और ऐसे जो है मजाज कहाँ मिलेंगे। मियाँ ये ज़माना ही अलग हो गया, बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात? बहुत मुश्किल।
ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। आप तो ये देखोगे नमाज़ पढ़ रहा है साहब, निगाह नीचे करके चलता है, हाँ भाई बड़े सुन्नतों पे हैं साहब, तहज्जुद भी पढ़ता है सुन्नतों पे है, इसी में रोज़ सुन्नतों पे है। अंदर का क्या पता क्या कर रहा है वो। आपने 4-5 मोटी सुन्नतें देखनी, आपने सोचा मियाँ असली शेख को तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा आज के दौर में। वो सुन्नतों से भी हट के भी काम कर जाएंगे, आप पता ना चल पाओगे। अब ये वो समझेगा इसको दूरी भगाऊं, ये मुझ पर निगाह रख रहा है, सुन्नतें देख रहा है। समझ में आई बात। बहुत सी जगह पे सुन्नतें छोड़ दी जाती हैं, बहुत सी जगहों पे। मिसाल के तौर पर महफिल लगी हुई है, हाँ, सब जो हैं खाना खा रहे हैं बेंच पे बैठ के या कहीं खड़े हो गए, आप पता चला नीचे कुकरू बैठ के खाना खा रहे हैं, आप ज़मीन पे रख के, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। वहाँ सुन्नत छोड़नी पड़ेगी, आप बेंच पे बैठ के खाना खाइए। हाँ समझ भाई, वो रुख्सत है आपकी, आप ज़मीन पे बैठ के आएंगे इस्लाम की बदनामी करेंगे, वहाँ बाज़ औक़ात सुन्नत को छोड़ा जाएगा। बहुत से देखे हैं मैंने साहब, एक मौलवी साहब बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप इस्लाम का मजाक उड़वा रहे हो। हाँ, इस्लाम ऐसी चीज़ है उसका मजाक उड़े, तो आपको पता ही नहीं, आप किसी बुजुर्ग की सोबत में गए ही नहीं। समझ में आई बात, किसी बुजुर्ग की सोबत में गए नहीं। बाज़ औक़ात शेख सालिक को कुरान पाक की तिलावत को मना कर देते हैं, नवाफिल तो चलो नवाफिल को भी मना कर देते हैं, कुरान पाक की तिलावत को। उन्हें पता है इस टाइम इसका बातिन ज़बरदस्त चल रहा है, शयातीन इस पर हावी हैं, और ये कुरान पाक पढ़ेगा कुछ से कुछ इसमें खुशकी पैदा होगी और बिगड़ जाएगा। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता रहे इस टाइम, जब फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर कहते हैं आप पढ़ लो, खुद अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देते हैं। समझ में आई, बाज़ औक़ात कुरान की तिलावत को मना कर दिया जाता है। आप कहाँ हैं भाई साहब। ये तमाम बातें सुलूक की किताबों में मिलेंगी, बुजुर्ग की सोबत में मिलेंगी, और तमाम बुजुर्गों की किताबें पढ़नी चाहिए, किसी की भी कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। बड़े बड़े औलिया अल्लाह की उनकी किताबें पढ़ो, बड़ी किताबें हैं औलिया अल्लाह की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का लिटरेचर पढ़ो, उनके जो खुलफा हैं उनके जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उनका पढ़ो, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का पढ़ो लिटरेचर। हाँ, पूछ के उलमा कराम, उससे पूछो, उलमा कराम से भी नहीं, जो वाकई किसी से निस्बत है उसकी, आलिम की भी निस्बत देखो कि आलिम की निस्बत किससे है, उनके पास जाके किताबें पूछो। समझ भाई, सारी बातें बतानी। और आजकल तो मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे अच्छी किताबें जो आ गई हैं 23 जिल्दों में, 23 वॉल्यूम है उस किताबों के नाम। 23 वॉल्यूम की किताब का नाम है इस्लाही खुतबात, उसमें सारा लिटरेचर मिल जाएगा। तो थानवी रहमतुल्लाह के मवाइद भी होंगे उसमें, बड़ी बड़ी अहादीस भी होंगी, और बड़ा बड़ा मुआरिफ मुहक्किक की लिखी हुई है मुआरिफ भी होंगे, यानी सही रास्ता जो आपको सही मिल जाए इनके साथ, आप खुद तय कर लोगे, शेख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने, ज़रूरी नहीं शेख का बैत होना ज़रूरी नहीं है भाई साहब, अगर बैत होना ज़रूरी होता, बहुत से साहब तो बैत भी नहीं थे हुज़ूर अकरम से, कि हाथ पे बैत नहीं हुए थे, लेकिन कमाल को नहीं पहुँचे थे, सब कमाल को पहुँचे हुए थे। बैत होना ज़रूरी नहीं है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, बैत असल मकसूद नहीं है, बैत होना असल मकसूद नहीं है, असल मकसूद इस्लाह है, अपनी इस्लाह हो जाए, और इस्लाह के लिए बैत शर्त नहीं है। फिर दोबारा गौर कीजिएगा उर्दू पे, बैत असल मकसूद नहीं है, असल मकसूद इस्लाह है, और इस्लाह के लिए बैत होना शर्त नहीं है, असल अपनी इस्लाह है। अगर आप किसी बुजुर्ग से बैत हो गए, खामोश होकर बैठ गए, ना ख़त लिख रहा है ना हज़रत के पास जा रहा है, ख़त भी नहीं लिख रहा है, इस्लाही ख़त, तो आप कुछ हासिल नहीं होगा बुजुर्ग से, कुछ हासिल नहीं होगा। एक पॉइंट अगर 100 गिनती है ना, 100 गिनती का एक हिस्सा हासिल नहीं होगा, एक दो भी हासिल नहीं होने का आपको। समझ में आई बात। क्या उनके पास चरपाई लगा के बैठे रही है, सोते रही है, तब भी हासिल नहीं होगा। शेख से जब भी हासिल होता है, अपने अहवाल लिखने होते हैं कि हज़रत मेरी निगाह यहाँ उठ रही थी, हज़रत मैं ये सोच रहा था, हज़रत मैं किसी की दुकान पे बैठा, मैंने सोचा इसकी दुकान कितनी अच्छी है, काश मेरे पास होती। ये बातें लिखनी पड़ती हैं, ये लिखनी पड़ती हैं इस्लाही बातें, जब भी तो इस्लाही बातें हैं ये, जब भी कमाल को पहुँचते। वो दुआ करते हैं, वो मकबूल होते हैं इंदल्ला दुनिया रुए ज़मीन पे। जब उनकी दुआ काम करती है तो अल्लाह ताला ये बीमारियाँ निकालते हैं, उनकी दुआओं से बीमारियाँ निकलती हैं, फिर आपकी भी कुछ सही होती है जो आप ज़िक्र उसकार करते हैं। समझ में आई बात, नियत पर मामला है सारा, सारा नियत पर मामला है। समझ में आई, ये इस्लाही बात है। हुजूर ने तो 13 साल तो साहबों को पिटवाया है, मिन हैसुल माशरे को सही किया, मिन हैसुल मामलात को सही किया, मिन हैसुल अखलाकियात को सही किया। सबसे पहला तो अखलाक है, मिन हैसुल अखलाकियात, मिन हैसुल मामलात, मिन हैसुल माशरा, तीनों पे हम कल आदम हो गए, तीनों पे कल आदम तीनों पे। जिस दोस्त को पास बिठा रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसी गया उसकी गिबत करने लगे, ये ऐसा है ऐसा है। समझ में आई बात, ये तो ये चल रहा है, ये तो चल रहा है। बुजुर्गों की मजलिस में गिबत होती है, मिसाल के तौर पर बड़ी तारीफ हो रही है किसी मुरीद की, जैसी होगी हज़रत ये तो ऐसा है, हज़रत की हज़रत से कर रहे हैं, तोबा हज़रत से कर रहे हैं हम गिबत। एक वाक़या लिखा है, किसी बुजुर्ग ने, मजलिस हो रही थी, एक कुत्ता कोने में बैठा हुआ था, अल्लाह वाले थे हैं, तो एक मुरीद उठे, उस कुत्ते को भगाने लगे, रुको इधर आओ, कुत्ते को क्यों भगा रहे हो, कि अरे बैठा है तो बैठे रहने दो, बेचारा गर्मी में आके ज़रा कोने में आन के बैठ गया है। भाई साहब ये इंसानों से अच्छा है, यहाँ से जो मजलिस से उठते हैं ना गिबत में लग जाते हैं जाके,
مسجد سے اٹھ رہے ہیں، پاک مسجد سے اٹھ رہے ہیں، دین کی باتیں سن کے پھر جا کے غیبت کر رہے ہیں. غیبت نہیں کرے گا کسی کی جا کے، سمجھے؟ نہ ہماری کرے گا نہ آپ کی کرے گا. یہاں غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. بھائی یہ جو آتے ہیں نا ان سے، ان کے مرید ہیں، یہ ان میں یہ ہے، ان میں یہ ہے. یہ کتا اچھا ہے انسانوں سے بیٹر ہے ہم لوگ. کتنی بڑی کہنا حضرت کو سوچنے لگے مرید کیا بات کہہ رہے ہیں حضرت والا. یہ بزرگوں کی صحبت میں ملے گی. آج کے بزرگ کہاں ملیں گے ایسے؟ بتائیے آپ. افسوس، بڑا افسوس، بڑا افسوس. کیا آپ نے بس اس لباس کو دیکھ لیا، داڑھی کو دیکھ لی، نور ہے چہرے پہ، کیا ٹوپی ہے، سنتوں میں ہیں بالکل، نگاہ نیچے کر کے چلتے ہیں. بھائی صاحب اللہ والے، بڑا مشکل، بڑا مشکل، بڑا مشکل ہے. بھائی اپنے نظر میں دیکھو کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، کس راستے میں کس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. ہم صحیح راستے چل، ہمیں صحیح راستہ دکھا رہا ہے بندہ یا نہیں؟ جس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے پتہ چلا وہ خود گم رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، ہاتھ اس کا پکڑا جاتا ہے جو صحیح راستہ دکھا دے اور صحیح راستے پہ خود چل رہا ہے. وہ آپ نے کسی جیسے اجنبی کا ہاتھ پکڑ لیا، خود راستہ وہ ٹیڑھا پہ چل رہا ہے تو آپ کو ٹیڑھے راستے پہ ڈال دے گا، بدعت شرک میں مبتلا کر دے گا. جب بدعت شرک کے ساتھ عبادت کرو گے قبول ہوگی؟ بدعت شرک کے ساتھ جاؤ گے کیا حال ہوگا تمہارا؟ اصل سالک وہ ہے، اصل عارف باللہ وہ ہے جو آپ کی بدعت اور شرک کو نکال دے اندر سے. سمجھ بھائی؟ اس کو نکالتا ہوا چلے. یہ ہے اصل شیخ. سمجھ بھائی؟ شیخ بننا آسان ہے اور شیخ کی مسند پہ بیٹھنا آسان ہے، لیکن اللہ والا بننا بہت مشکل ہے. شیخ بننا آسان ہے، شیخ کی مسند پہ بیٹھنا آسان ہے، لیکن ایک اللہ والا تعلق حاصل ہونا، مع اللہ حاصل ہونا، وہ بہت مشکل ہے اس دور میں. اس دور میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. خلوص والا، اخلاص والا آدمی نہیں ہے. حدیث پاک ہے پوری نماز میں کوئی اخلاص سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. علم اٹھا لیا جائے گا، قربہ کیا میں علم اڑ گیا، ساری باتیں کس سے کہانی کی ہو رہی ہیں. جو وہ بیان کر رہا ہے جسے اردو بھی نہیں آتی، کچھ سے کچھ بول رہا ہے. عالم کی بھی تقریر وہ ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا. یعنی یہ پڑھ لو تو 1 لاکھ نہیں کیا، یہ پڑھ لو تو یہ پتہ نہیں کون. اصلاحی باتیں ہونی رہی، اصلاحی باتیں ہونی رہی. مسجد میں جب چلتا ہے نا آدمی، بڑی مسجد ہوتی ہے، چپلیں اتاری اندر گھس گیا، یعنی چپلیں اتار دی. اب جو آئے گا دوسرا بندہ چپلوں پہ چپلیں رکھ کے ہی تو اتارے گا. چپلیں رکھ دی، اب جو ننگے پیر آئے گا اس پہ چپلیں رکھی، سارے پیر ناپاک سب مسجد میں رکھ دیے، یعنی مسجد کو بھی ناپاک کر رہے ہیں آپ. جب چپلوں پہ چپلیں رکھ دی، یعنی وہ چپلیں ناپاک ہو گئی. آپ نے وہیں چپلیں اتاری، وہ پیر رکھے ان چپلوں پہ، یعنی گندگی آپ کے پیر میں لگ گئی. بغیر دھوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خود ناپاک ہے، مسجد خود ناپاک کر رہے ہیں. مجبوری بھائی، گھر میں نماز پڑھنے لگے تو اور مصیبت. کیا کریں آپ؟ مطلب جو نماز ہی آ رہا ہے سب کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، مسجد کو بھی ناپاک کر رہے ہیں. تو یہ باتیں بتاؤ، ڈانٹو. تب ہیں آپ عالم. آپ سو گئے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو خود کو عمل نہیں پتا آپ کا. یعنی آپ نیکی کما رہے ہیں، آپ نیکی نہیں کما رہے. آپ کو پتہ ہوتے ہوئے آپ کے دماغ میں فطور ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی. دعا کی آرام سے مانگنے کی ایجاد کیوں ہے؟ حضور اکرم آرام سے دعا مانگ کے ختم کر دیا کرتے. لوگوں نے سوچا کہ حضور دعا ہی نہیں مانگتے دعا، لیکن سری طور پہ دعا کرتے تھے آپ، جہری طور پہ دعا نہیں مانگتے تھے آپ تیز آواز میں. جو کہ نماز کے بعد کس کی رکعتیں نکل جاتی ہیں، مسبوق ہوتے ہیں، بہت سے رکعتیں نکل جاتی ہیں. یہ آپ نے بتانا تھا اس وقت، صحابہ کی رکعتیں تھوڑی نکلتی ہوں گی. لیکن آگے کا زمانہ کیسا آ رہا ہے؟ حضور نے جو تعلیم دی ہے نا آگے کے زمانے کو دے کے دی ہے کہ آگے کا قربہ قیامت کے بھی زمانہ بھی تو آئے گا، اس میں مزاج کیسے ہوں گے لوگوں کے. لیکن آپ بہت سے تو اتنی تیز دعا مانگتے ہیں، بہت سو کی نماز نکلی ہوئی ہے، پتہ چلا اس کی نماز میں آپ خلل ڈال رہے ہیں، اس کی نماز میں آپ خلل ڈال رہے ہیں. پتہ چلا دعا کری نہیں، پہلی کتاب پڑھنی شروع کر دی. بہت سو کی نمازیں نکلی ہوئی ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز خضوع میں خلل پڑ گیا. یعنی آپ توبہ توبہ دیندار ہو گئے، آپ کو خود کا مسئلہ پتہ ہوتے ہوئے آپ شرع کے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں. توبہ توبہ، دیندار ہو کے ناجائز کام، یعنی آپ اللہ کو غضبناک بنا رہے ہیں اور اللہ کے عتاب کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ کے عتاب کا، کہ آپ کی بات مسبوق جو ہے ان کی نمازیں نکلی ہوئی ہیں، آپ صاحب دعا سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. توبہ توبہ، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد میں میرا کلام کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت زور سے نہیں ہے. اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، میرا قرآن پاک زیادہ آواز میں پڑھنا جائز نہیں ہے تک مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور آپ سبوں کی نمازیں نکلی ہوئی ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. دین نہیں سکھا رہے ہیں، آپ سب کو گمراہ کر رہے ہیں. خود بھی اللہ کا عتاب کا عند اللہ، یعنی عند اللہ اللہ کے مقبوض ہو رہے ہیں، غصے والے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ زیادہ تر بیمار ہی رہیں گے، پھر ذرا ذرا سی بات پہ بیمار. آپ کی صحت پر اللہ ضامن نہیں رہیں گے، نہ اس کی حفاظت کی فکر ہوگی. آپ ہمیشہ صحت اس کی اچھی ہوتی ہے، متقی ہوتا ہے، اس کی صحت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. سمجھنا کیوں؟ کہ پورا شریعت کے ساتھ چل رہا ہے. غذا بھی غلط دو گے نا، وہ غذا اس کے لیے خیر بن جائے گی. اور آپ کام ہی غلط کرتے رہو گے، بھائی آپ خود اللہ کے ایک غضب کا آپ مرکز بن رہے ہیں.
یعنی سمجھ رہے ہیں ہم، عالم ہو کے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو بات آپ کو ضرورت ہے کہیں آپ اصلاحی کتابیں پڑھیں اور اپنا اصلاح کریں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، چھوٹے کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ میرا حضرت والا کہتا ہے کہ کوئی چھوٹا بات مانے تو فوراً نصیحت کی بات کرے، چھوٹا عمر میں بچے جیسے جاؤ تو فوراً پکڑ لو کہ ہاں اس نے نصیحت کی بات کری ہے، میری اصلاح کر دی، اس نے میری اصلاح کر دی۔ سمجھ میں یہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی اصلاح ایک بچے نے کر دی تھی۔ کیا کری تھی کہ وہ کیچڑ میں بچہ سنبھل کے چل رہا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا ارے بارش کا موسم تھا، کیچڑ ہو گئی تھی کھیتوں میں، کہا ذرا سنبھل کے چلو، بچے کہیں پیر پھسل گیا کیچڑ میں گر جاؤ گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو بچے نے کیا جواب دیا، میں کیچڑ میں گر جاؤں گا، پاک ہو جاؤں گا، آپ سنبھل کے رہنا اپنے علم پر، اگر آپ بگڑ گئے تو عالم بگڑ جائے گا۔ آپ اپنے علم پر سنبھل کے رہنا، پکڑ کے رہنا، اگر آپ بگڑ گئے عالم بگڑ جائے گا۔ کیا بات کی، ایک دم فوراً پکڑ لی بات، لکھا ہے کتابوں میں، تب سے نصیحت اس کی بات کو ہمیشہ سوچتا تھا بچہ صحیح کہہ رہا ہے، رات بھر سوچتا تھا، استظار کرتا تھا، لمیہ بچے نے میری آنکھیں کھول دی، صحیح کہا، اگر میں علم سے ہٹ گیا تو عالم کو بگاڑ دوں گا، میں عالم بگڑ جائے گا۔ آج سب بگڑے ہوئے اس لیے ہم جو بگڑے ہوئے نا، اسی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ عالم بگڑا ہوا ہے، عالم بگڑا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، امامت کے بعد وہ حجرے میں چلے جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے ایسی کھول کے، بڑی بڑی غذائیں منگاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مسجد میں مسلمان عورتیں دوپٹہ ہٹا کے پوز سے فوٹو کھنچوا رہی ہیں، تمام تقدس کی پامالی ہو رہی ہے، اس کا گربان کی توق کہاں پڑے گا، اس امام کے گلے میں، کیونکہ امام پورا مسجد کا ایک بہت بڑا اسی کے ہاتھ میں ہے پوری ملکیت مسجد کی، سمجھ میں آئی؟ تو روزانہ اس کے گلے میں توق پڑتا جا رہا ہے، روزانہ، یعنی وہ نیکیا کے بجائے گلے میں توق ڈلوا رہا ہے اپنے، کیونکہ بے حرمتی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ ذمہ دار ہے مسجد کا بڑا، سمجھ میں آئی؟ مسجد کو پکنک اسپاٹ بنا دیا، یہ مسجد کے آداب ہی نہیں پتا۔ مسجد میں جب بھی جاؤ نا، اگر وقت ہے تو فوراً صلاۃ الحاجہ کی نیت سے، صلاۃ المسجد کی نیت سے نماز پڑھ لو 2 رکعت، بڑے خوش ہوں گے، اللہ میرے بندہ میرے گھر میں آتی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے صلاۃ المسجد، خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں قدم رکھا ہے، میرے گھر میں نماز پڑھ کے جاتا ہے، بڑے خوش ہوں گے۔ آپ مسجد میں وقت نہیں ہے تو درود شریف پڑھ لو، یا کوئی 2 منٹ کے لیے کچھ کلمہ کہہ دو نیت سے، میں اللہ میں یہاں ذکر کرنے آیا تھا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وقت نہیں ہے، کوئی جلدی میں وضو نہیں ہے، تو جیسی مسجد میں قدم رکھو، کسی پانی پینے جا رہا ہے کوئی، کہ تو اللہ میاں میں یہاں ذکر کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں، اس سے بھی اجر مل جائے گا، آداب ہو جائیں گی مسجد کے۔ مسجد کے آداب ہوتے ہیں، بے مقصد مسجد میں داخل ہونا گناہ کی علامت ہے، فقہ میں لکھا ہے، مسجد کا تقدس ہی نہیں پتا آپ کو، پھر سمجھ میں آئی بات؟ میاں کیا بتاؤں، نہیں تو کہیں گے میاں ہمارے پیچھے پڑ گئے، کیا بتاؤں، اس میں کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ بھائی اپنے بھی جان کی حفاظت بہتر ہے، کسی سے لان تان کروانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح راستہ دکھائیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اس پر کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق آزانی سے نوازے، ہمیں صحیح تصحیح کی توفیق آزانی سے نوازے، صحیح کتابوں کی۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین حضرات کو ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس گن ترگن کو بھی ثبات علی ایمان مرتے دم تک نصیب ہو آپ تمام حضرات کو، اور ہمیں استظار کریں رات کو سوتے وقت کہ واقعی ہماری کمیاں کیا ہیں، اپنے عیوب پر نگاہ ہو، ہمیں مرتے دم تک استظار کریں رات کو، اپنے عیوب دیکھیں، اپنے اچھائیاں نہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق آسانی سے نوازے، اور تمام غیروں کو اللہ ہدایت کاملہ اور مستمرہ توحید کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، یا سعید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔